دیکھو پہلے سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق ہے نا اتنا دباؤ برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن جب سمندر کی تہ میں جانا سن لائٹ چاہیے نا ہر مخلوق کو. بھائی ہر مخلوق کو سورج کی روشنی چاہیے، ہر مخلوق کو آکسیجن، جو حیوانی مخلوق ہے اس کو آکسیجن، پودوں کو نہیں چاہیے ہوتی، کاربن ڈائی آکسائڈ سے گزارا وہ لے رہے ہوتے ہیں، الٹا عمل ہے ان کا. لیکن جو ذی روح چیزیں ہیں ان کو آکسیجن چاہیے، وہ ایک حد تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، وہ ان کو سن لائٹ چاہیے. لیکن جب سمندر کی تہ میں گھستے چلے گئے تو نیچے جا کے دیکھا جہاں ہماری سمرینیں لوہے کی موٹی موٹی چادر والی سمرین، وہ سمندر کا دباؤ برداشت نہیں کرتی، دھماکے سے پھٹ جاتی ہیں. ابھی جو وہ ٹائٹینک کی تلاش میں جو مرحومین جو مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان میں وہ بیچارے جو گئے تھے اندر، تو کیا ہوا ہے؟ رپورٹ یہی آئی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا، 2.5 کلومیٹر بھائی سمندر کا پانی نیچے، 1 کلومیٹر یہاں سے کلندری چوک سمندر کے اندر جاؤ آپ، پھر اس سے آگے ڈبل، پھر آدھا اور، تو وہ اتنا پریشر آیا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ کہتے ہیں ان کو موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ باتیں کر رہے ہیں، برزخ میں پہنچ گئے، وہ باتیں کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بڑی آسان موت ہوئی ہے ان کی. اتنا دباؤ تھا نا کہ ایک دم پریشر کے ساتھ وہ سمرین بھی پھٹی ہے، اور انسانی باڈیوں کے بھی چیتھڑے اڑے اندر، انسانی باڈی کی بھی. اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے مچھلیاں نظر آئیں گی آپ کو. نہیں آئی بات میرا خیال؟ اس سے بھی نیچے آپ جاؤ گے، سائنسدان کہتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے، زندہ مچھلیاں موجود ہیں. ابے ان کی باڈی کیا ہے؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے. سائنسدان کہتے ہیں ایکچولی وہ ان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا پریشر فطرت نے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہ باہر کے پریشر اور اندر کا پریشر مل کے کیا ہو جاتے ہیں؟ زیرو ہو جاتا ہے اس کا. اب ڈارون کو پھر قبر پہ لات مارنے کو دل چاہتا ہے، یہ تیرے باپ نے بنائی ہے مچھلی؟ وہ کہتا ہے یہ ایوالو ہوئی ہے. ابے تو یار جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. تم بڑے بڑے جاپان، اور یہ جو سمرین اتنی ایسی جو سمندری جہاز ہے نا جس کو سمرین کہتے ہیں، جو بالکل نیچے، یہ ابھی تک رشیا اور کہتے ہیں امریکہ نے بنائی ہے، ابھی تک جاپان بھی یہاں نہیں آ سکا، کیونکہ خلائی جو ان کے جو بھیجتے ہیں نا، ان کے جو خلائی ناسا اس کے ادارے اور جو سمندری جہاز ہیں، اس میں جتنی امریکہ اور روس نے ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے نہیں کی ہے. تو یہ ابھی تک رشیا اور امریکہ ہی بنا سکے ہیں. کسی نے جانا ہو تو انہی سے ادھار لیتا ہے. یار کروڑوں لاکھوں سال انسان کو، ہزاروں سال آئے ہوئے ہو گئے، جو مخلوق جو ابھی تک انسان کا دماغ جو بے جان چیز نہیں ایسی بنا سکا، وہ ہزاروں سال پہلے جس ذات نے بنا دی کہ وہ سمندر کا وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں، اس کو آپ نے ایوالو کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ایوالو ہوا ہے. تو یہ تو یار ہم ایوالو جو ارتقا ہے نا اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں. پھر کیا خیال ہے جب اس کو اتنی اللہ نے شعور دیا ہے نیچر کو، فطرت کو، کہ وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ڈالتی ہے کہ سمندر کی تہ کا اتنا زیادہ دباؤ جیسے منو ٹن بوریاں کسی کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں، اور وہ مچھلی برداشت کر رہی ہے. اس کو ایسا اندر نے اللہ نے سافٹ ویئر لگا دیا کہ وہ اوپر نہیں آ سکتی، وہ اسی میں انجوائے کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، لیکن اس کی وہاں شادی بھی ہو رہی ہے، میل فیمیل کے سلام دعا بھی ہو رہی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں، بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، پورا پریوار ان کا وہاں اندھیروں میں کیا ہے؟ خوش ہے. سن لائٹ وٹامن D3 کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے وہاں پہ. پھر بھی اس میں کانٹے بھی ہوں گے، ہڈی بھی ہوگی. ڈاکٹروں کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہڈی کی مضبوطی کے لیے سن لائٹ چاہیے، وہ مچھلی کہے گی مجھے بالکل آپ کے اس نظریے سے میں متفق نہیں، میری ہڈی میں کیلشیم بغیر سن لائٹ کے. صحیح ہے نا؟ اس میں وٹامن D بنانے کے کوئی اور سافٹ ویئر لگا دی اللہ نے. تو تبھی تو قرآن کہتا ہے بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو اللہ نے سورہ رحمان میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہی جملے کو اتنا کیوں ریپیٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ دیکھو آپ کے سامنے جب کوئی بندہ آئے ایک ہی بات بار بار دہرائے، آپ کو یار اب ٹاپک کیا کر لو، چینج کرو. تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے، قرآن ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟
اس لیے ریپیٹ کرتا ہے ہر دفعہ اللہ اپنی ایک نعمت بیان کر کے کہتے ہیں تم اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ڈورمن کی باتوں میں آ کے, کس کس چیز کے بارے میں گھڑتے رہو گے کہ یہ آٹومیٹک بنا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے, یہ خود ہوا ہے. تو فطرت نے ایسا اپنے آپ کو اگر ڈیزائن کر لیا ہے کہ سارے کام نیچر خود بخود کرتی چلی جا رہی ہے, تو بھائی پھر تو فطرت ہی کو خدا مان لو نا. یہ کیا آپ نے بنا لیا یار خدا کا انکار کرنے کے لیے کہ سمندر کی تہ میں مچھلی ہے, وہ اتنا منو ٹن دباؤ برداشت کر رہی ہے, اتنا دباؤ, اور آپ نے کہا وہ بھی خود بخود اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے, ڈیزائن کر لیا. ایک سمرین خود بخود آج تک کیوں نہیں بن گئی بھائی؟ مچھلی کا نظام سمرین سے کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے. یہ سمرین کوئی چلاتا ہے, مچھلی خود چلتی ہے, خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے, اپنے کانوں سے سنتی ہے. تو ایسی ایسی مخلوق ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, کہ جتنے زمین پہ درخت ہیں یہ قلم بن جائیں اور سمندروں کی جو پانی ہے وہ سیاہی بن جائے, اور تم اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے لکھنا شروع کرو نا کہ اللہ نے یہ بھی عجیب کام کیا, یہ بھی عجیب, یہ بھی عجیب. اللہ کہتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی, درختوں کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. تو عقلاً بہت سی چیزیں ممکن ہوتی ہیں, عملاً ممکن نہیں ہوتی. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ عقلاً دیکھو یہ بھی ممکن ہے. لوگ مجھے پاس آتے ہیں, میاں بیوی کے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو بیگم یوں ہے تو فلانا ہے تو ڈھمکانا ہے. میں کہتا ہوں بھائی 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ کہتا ہوں عقلاً تو ممکن ہے کہ 100% ٹھیک ہو, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم جو اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں نا وہ صرف عقل کو دیکھ کے نہیں بلکہ پریکٹیکل عملاً کیا ہو رہا ہے. اور آسان مثال, آج کل بہت باتیں ہوتی ہے ملک میں انقلاب لے کر آؤ, ملک میں انقلاب لے کر آؤ, اور نظام کو تبدیل کرو, اور نظام کو تبدیل کرو, اور ہم یوں کر دیں گے. جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہم سے بھی آ کے کہتے ہیں نظام کی تبدیلی کی. میں کہتا ہوں بھائی نظام کی تبدیلی کے 2 طریقے ہیں. ایک وہ جو سوٹیبل ہے جس میں رزلٹ یقینی ہے لیکن دیر سے رزلٹ آئے گا. وہ کیا ہے کہ بھائی نظام تعلیم کو ٹھیک کرو, آپ اسکول اپنے ہاتھ میں لو, یونیورسٹیاں خود بناؤ, بیوروکریٹس آپ کے پاس سے لوگ جائیں. آہستہ آہستہ ملک میں کیا آئے گا, ایک پائیدار انقلاب. جب فوج میں آپ کے اسکولوں سے لوگ جائیں گے, ججز آپ کے اسکولوں سے ایسے معیاری اسکول بناؤ, اس کی تحریک چلاؤ. لیکن یہ چونکہ دیر پا اثر ہے, لوگ چاہتے ہیں نہیں فوراً کیا ہو جائے. بہت سے لوگ نظام کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس پیکج نہیں ہے کوئی. اس سے ہوتا پتہ ہے کیا ہے, علماء سے بدگمان کر کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. علماء سے تو ہٹا دیا کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے, یہ تو اپنے بیانات کو لے کے بیٹھے ہیں, کوئی شادیوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے, کوئی خانقاہوں کو لے کے بیٹھ گیا ہے, کوئی تبلیغ جماعت کو لے کے بیٹھ گیا ہے. نظام کی تبدیلی کو تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یونیورسٹی اور اسکول کالج کے لڑکے بدگمان ہوتے ہیں علماء سے, یار واقعی یہ تو سوائے شادیاں بچے پیدا کرو اور فلانا کرو اور داڑھی رکھو اور نماز پڑھو, اس کے علاوہ نظام کی تبدیلی. علماء سے بدگمان ہو گیا. تو اب بتائیں جی آپ نظام کی تبدیلی, ان کے پاس اپنا کوئی پیکج ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ علماء سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے علماء نظام کی تبدیلی کی ایسی کوشش کر رہے ہیں جو واقعی کوشش ہے. تو اب وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے کر کے نا بالکل نظام الٹ دو. تو کیا ہم ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں, الٹ جائے تو بہت اچھا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو عملاً نظر ہو رہی ہے, وہ بات نہیں کرنی ہے جو ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو ایماندار 100% ہونا چاہیے انسان کو, ہر چیز میں 1 نمبر ہونا چاہیے, اور ہو بھی سکتا ہے, کوئی اللہ کے ناممکن تھوڑی ہے, لیکن ہوتا میرے بھائی ہوتا یہی ہے جو معاشرے میں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, اسی میں آپ نے اسی کے حساب سے چلنا ہے. آپ نے نہ آپ کو بیوی صحیح ملے گی پوری, نہ آپ کو عورت کو پورا میاں صحیح ملے گا, نہ آپ کے بچے پورے ٹھیک ہوں گے. آپ نے کہا کہ میرے سارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں, تو نہیں ہو سکتا بھائی. کوئی آڑا ترچھا نکلے گا, ہو سکتا ہے 2-4 آڑے ترچھے ہو سکتا ہے. اچھا جو صحیح بھی ہوگے نا تھوڑا سا ٹیڑھا وہ بھی ہوگا, وہ بھی پورا ٹھیک نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ کو جا کے لگے گا یار یہ اتنا میرا نیک بچہ آج جس نے ایسی بات کہہ دی ہے, میرا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کر رہا ہے, مجھے اس بچے سے یہ توقع نہیں تھی.
تو معاشرے میں, سوسائٹی میں وہی چل سکتا ہے جو جس میں فلیکسیبلٹی ہو, جس میں لچک ہو. جس میں لچک نہیں ہے, نہ وہ کامیاب لیڈر ہے, نہ وہ کامیاب سربراہ ہے گھر کا, نہ وہ کامیاب دوست ہے. دوستوں میں بھی آپ دیکھ لو جو ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, مجھے اس نے یوں کہہ دیا تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں. تو کیوں نہیں ایسا بھائی؟ تو اپنے بارے میں تو نے کیوں فرض کر لیا کہ میں بہت نیک ہوں؟ تو اگر تیرے اوپر کسی نے بول دیا کہ تو ایسا ہے تو بول دے بھائی نہیں, میں ایسا نہیں ہوں. بہت زیادہ جو اپنی انسلٹ چھوٹی چھوٹی باتوں میں محسوس کرتے ہیں نا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھ. ہاں کوئی بڑا کوئی بےہودہ خدا نہ خواستہ کوئی اوڑے طریقے سے الزام لگانا شروع کر دے تو یہ تکبر مردوں میں بھی بہت ہوتا ہے. عورت جب اپنے شوہر کو کہتی ہے نا آپ میں یہ خرابی, تو مرد کو ایک دم بعض مردوں کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے. یہ تکبر ہے بھائی. آپ نے کیوں فرض کر لیا ہے کہ میری بیوی ہر بات غلط ہی کہے گی میرے بارے میں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سن لو, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہی ہو. مرد کو یہ غصہ آتا ہے یہ میرے ماتحت ہے اور یہ مجھے نصیحت کیوں کر رہی ہے. کوئی وہ ممکن ہے آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو واقعی ہو. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, اپنی خرابیاں انسان کو کبھی خود پتہ نہیں چلتی ہیں, اس لیے دوسروں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی پرمیشن دے دو. اس سے زندگی مزے کی گزرے گی آپ کی. دوسروں کو اپنا دل ایسا رکھ لو کہ آپ لوگوں کو اجازت دے دو یار, کوئی ہاں توہین نہ کرے, کوئی آپ کی انسلٹ نہ کرے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا وہ جو سمندر کی تہہ میں اتنا دباؤ ہوتا ہے نا, پاسبل ہی نہیں ہے وہاں انسان کا زندہ, کسی مخلوق کا, لیکن وہاں بھی اللہ نے کیا کیا ہے, مخلوق پیدا کی ہے. ہم یہ کہتے تھے دیکھو آپ کو انرجی چاہیے نا, برفانی علاقے میں حیات ممکن ہے. اللہ نے ریچھ پیدا کیا, وہ کیا کرتا ہے 6 مہینے گرمیوں کے موسم میں طبیعت سے پھوڑتا پھاڑتا ہے, مچھلی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, فیٹ جمع ہوتا رہے گا. 6 مہینے جب برف پڑتی ہے تو وہ سرنگ بنا کے برف کے اندر دفن ہو جاتا ہے. یار ڈیپ فریزر میں جا کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے بھائی؟ اندر بیٹھ جائے گا. آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یوٹیوب پہ, 6 مہینے تک اندر رہے گا وہ, بچوں کو دودھ پلاتی رہے گی اس کی مادہ, بچے زندہ رہیں گے. 6 مہینے بعد ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے. یہ کس کیلنڈر نے ان کو بتایا بھائی؟ یہ کہاں سے پتا چل رہا ہے یار ان کو؟ ہم تو کیلنڈر دیکھتے ہیں ہمیں تاریخوں کا, لیکن ریچھ کو پتا چلتا ہے کہ جی ناروے میں اب برف پگھلنے والی ہے. پھر وہ ریچھ آہستہ آہستہ ریچھنی جو ہے نا وہ یوں کرے گی, سورج کی پہلی کرن پڑے گی, بچے پیارے پیارے باہر نکلیں گے. او بھی 6 مہینے اب کیا کرنا ہے, مچھلیوں کی چھامت آئی ہوئی ہے. پھر وہ جو شکار کرتا ہے مچھلیوں کے, 6 مہینے اس کے بعد ٹائم ہے اور 6 مہینے اس نے روزہ رکھنا ہے. جیسے ہم افطاری میں پھوڑتے ہیں نا, ہمیں پتا ہے کل دوبارہ روزہ رکھنا ہے, ایسے ہی ریچھ پھر مچھلیوں کو پھوڑتا ہے. اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا. ابے یہ سرنگ بنانا اس کو کس نے سکھا دیا, اور 6 مہینے برف میں دفن ہونا کس نے سکھا دیا, 6 مہینے تک اپنے بچوں کو پالنا کس نے سکھا دیا. اندر اس کو تاریخیں کون بتا رہا ہے کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں, اب گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا, باہر آ جا. وہ ٹرائی کرنے کے لیے تھوڑی نکلتا ہے باہر آ کے دیکھوں, کیونکہ ٹرائی کرنے کے لیے نکلے گا نا اتنا ٹیمپریچر مائنس میں ہوگا, ٹرائی میں ہی مر جائے گا وہ. سمجھ میں میرا حال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ وہ نہیں, یہ سب خدا کے کمالات ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے, اندازے ہیں, یہ تکے, یہ فطرت کے تکے نہیں ہیں, ہوائی تکے نہیں ہیں. ایک ایک چیز میں آپ, یہ دیمک جو ہے نا, دیمک پہ میں نے پوری ایک کتاب پڑھی ہے ہارون یحییٰ کی. یہ جو ہم چھوٹا سا کیڑا نہیں ہے جس کو دیمک کہتے ہیں, آپ اس کے کمالات دیکھو. یہ جب سرنگ بناتا ہے نا مٹی سے, یہ ٹیمپریچر کو مینٹین, اس کی جو سرنگ میں ٹیمپریچر نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ میں انکیوبیٹر لے کر آتا ہوں انڈوں کے لیے نا, اس میں 37.5 ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے. وہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ بھائی آپ لگا دیں آٹو پہ نا, اب وہ 37.5 پہ آ کے چاہے سردی ہو یا گرمی, اندر کا ٹیمپریچر کتنا رہے گا, 37.5. تو یہ جو دیمک ہے نا, یہ جب گھر بناتی ہے, اس کے اندر کا ٹیمپریچر بھی خاص ہے جس میں زندہ رہتی ہے. سردیاں ہوں گی وہ ٹیمپریچر گرے گا نہیں, گرمیوں میں وہ ٹیمپریچر بڑھے گا نہیں. کیوں؟ اس کے لیے اس کتاب میں نے پڑھا اس ہارون یحییٰ کی کہ وینٹیلیشن جو ہے نا ہوا کی, اس کے لیے ایسے سوراخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی زبردست وینٹیلیشن ہے کہ وہ آکسیجن لیول کو بھی نہیں اوپر نیچے ہونے دیتی اور وہ ٹیمپریچر کو بھی نہیں اوپر. یار اتنا دماغ دیمک کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہیں یہی بات. تو اللہ جو مکھی مچھر کی مثالیں دے رہا ہے وہ صحیح دے رہا ہے بالکل, وہ غلط مثالیں نہیں دے رہا, وہ بالکل صحیح مثالیں دے رہا ہے. وہ
کہ تم مچھر نہیں بنا سکتے, تم دیمک جیسا سسٹم نہیں بنا سکتے بھائی. شہد کی مکھی کی الگ کلاکاریاں ہیں, اس کو تو پوری ابھی تک لکھتے ہی جا رہے ہیں سائنسدان شہد کی مکھیوں پر, نئے نئے راز روزانہ دریافت ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ایک موضوع سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں, یہ جو میڈیکل سائنس ہے نا, اس میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹروں کو اپنا باپ مت بناؤ. یہ تحقیقات کیا ہو جاتی ہیں, وہی بات کرو جو جمہور ڈاکٹر کر رہے ہیں. ابھی پرسوں ایک ہمارے دوست آئے, وہ سنتے ہیں میرے بیانات, انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک یوٹیوب پہ ڈاکٹر ہے, میں اس کو بڑا زبردست تحقیق, ایسی ریسرچ, میں نے اب اس کو فالو کیا. میں نے کہا مثال کے طور پر فار ایگزامپل, اس نے کہا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آگ پہ پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ, کیونکہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. انسان جب دنیا میں آیا تھا تو پہلے آگ نہیں تھی, تو جو انسان کی نیچرل خوراک ہے نا, وہ کچا سیب کھا لیا, بیر کھا لیا, پھل کھا لیے, یہ کھا لیا, مدثر لا لیا, جو ملا اس کو کھا لیا. تو آگ تو پھر ان کا دیکھو دلائل تھے نا, آگ تو بڑی مشکل سے پہلے پتھروں کو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے رگڑتے تھے, پھر آگ. تو انسان تو پرانا ہے, اس وقت تھوڑی نئے نئے جب آیا تھا دنیا میں, یا ایوالو ہوا ہوگا جو بھی ہوا ہوگا, تو وہ تھوڑی تھو. تو جو اصل نیچرل ہے وہ کیا ہے, گوشت نہیں کھاؤ اور یہ نہیں کھاؤ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر خود بھی ماشاءاللہ 75 سال کا بالکل فٹ, انڈیا کو بھی ڈاکٹروں نے بتایا. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, میں نے کہا وہی بات کرو جو سارے باقی ڈاکٹر کر رہے ہیں. ایک کی تحقیق کی بھیٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم فرض کر لیں کہ آگ بعد میں ایجاد ہوئی ہے, یہ اس نے ایک عقلی لحاظ سے مان تو لیا, لیکن عین ممکن ہے جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہوں اسی دن اللہ نے آگ جلانے کا طریقہ ان کو سکھا دیا ہو. یہ کون سا پکی ڈھکی ریسرچ ہے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے یہ کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے. تو ہوائی باتوں کے اوپر کیوں آپ ایک چیز کو لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا نارمل جو سب کھا رہے ہیں نا وہی کھاتے رہو میرے بھائی. یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل بالکل بعض ڈاکٹر آپ سے اناج چھڑوا دیتے ہیں, بالکل زیرو کر دیتے ہیں, گندم نہیں, مکئی نہیں, گوشت, انڈے, بس ایک دم فٹ فاٹ. ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جاننے والے, میں نے ان کو بتایا, کہتے ہیں بھائی یہ ریسرچ ابھی نہیں آئی ہے, تجربے کی بھیٹ مفتی صاحب اپنے آپ کو مت چڑھانا. ایسا نہ ہو 10 سال کے بعد ڈاکٹر کہیں ابے یہ جنہوں نے خالی گوشت پہ کو انڈوں پہ گزارا کیا ہے نا, ان کا بیڑا کیا ہو گیا, غرق ہو گیا. تو جو صدیوں سے اناج کھاتے آ رہے کھا لو, مدثر لا لیا, جو ملا کھا لیا. تو اتنا زیادہ یہ جو یوٹیوب کی خاص طور پہ نئی عام ڈاکٹروں کو فالو کرو, جو سارے ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں, کبھی ایک ڈاکٹر کی بات میں نہ آیا کرو, دوسرے ڈاکٹر سے پوچھو. تو اسی وجہ سے میں پراٹھے نہیں چھوڑتا, اسی وجہ سے نا صبح کھا لیتا ہوں میں پراٹھے, اسی وجہ سے کہ بھائی کیوں ہم ڈاکٹروں کے اتنی زیادہ لفٹ کیوں کرائیں. تو جب ہمیں نقصان نہیں ہو رہا, میں تو پراٹھے کھا رہا ہوں, میں اللہ کا شکر ہے میرے کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی صحیح ہے, سب فٹ فاٹ چل رہا ہے, تو میں کیوں چھوڑوں پراٹھے یار. پتا چلا ہم نے آج پراٹھے چھوڑ دیے, کل کوئی نئی تحقیق آئی کہ جو پراٹھے نہیں کھاتے تھے ان کو یہ کمی ہو گئی. ہم گئے یار پراٹھوں سے بھی گئے. کیا خیال ہے بھائی, مجھے جب نہیں ہو رہا نا, میرا وزن بڑھ رہا ہے, چل پھر بھی رہا ہوں, دوڑ بھی رہا ہوں, بھاگ بھی رہا ہوں, جاگنگ بھی, جم بھی, ساری چیزیں اسی میں ہو رہی ہیں, تو اور میں چیک کراتا ہوں کولیسٹرول 6 مہینے بعد میں ٹیسٹ کروا لیتا ہوں کہ یار 40 سال کے بعد انسان کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے. تو صحیح فٹ فاٹ ہے, تو میں کیوں چھوڑوں بھائی پراٹھے. لیکن بہرحال اب آپ نہ کھانا شروع کر دیں, ہر آدمی کے لیے ہر چیز, اور ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہو, مجھے پتہ نہ چل رہا ہو, لیکن وہی بات ہے کہ نیچر جو کر چکی ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. البتہ گندم کے بارے میں ایک ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں جو بڑی معقول ہے, کہ یہ وہ گندم رہی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. اب گندم میں بہت تبدیلی ہے, تو گندم نہیں تو مکئی کھا لو, جو کھا لو, لیکن اناج بالکل چھوڑ دینا یہ انسان کی نیچر کے کیا ہے, خلاف ہے. ہمیشہ انسان کو جو تسلی ہوتی ہے نا ہمیشہ سے, وہ اناج کھا کے. یہ ایک ڈاکٹر کی میں تحقیق پڑھ رہا تھا اور زبردست بات کی, اس نے کہا پیٹ بھرنے کے لیے قدرت نے اناج ہی رکھا ہے, گوشت نہیں رکھا. اب لوگوں نے جو کیٹو ڈائٹ پہ آ گئے نا, وہ گوشت کھا کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کے خلاف ہوں, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پیٹ کس سے بھرے گا آپ کا, وہ تو روٹی چاول سے, روٹی گندم کی چھوڑو تو مکئی کی کھا لو, لیکن روٹی ہی چھوڑ دو کہ جی ہم یہ کم ہو جائے گا, وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ بہت ساری ضروری چیزیں بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں کم, کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کبھی بھی آخری انتہا تک نہیں پہنچتی ہے. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا جدید تحقیق کے مطابق. اس کا مطلب دیکھو پچھلے سال جو تحقیق تھی وہ جدید تھی, اب جو تحقیق ہے وہ جدید ہے, تو یہ جدید تحقیق اگلے سال جدید رہے گی نہیں. تو ڈاکٹر سے کہیں جو بالکل جدید ترین ہو نا وہ بتائیں. ڈاکٹر کہے گا وہ قیامت والے دن, جو جس دن قیامت
آنے والی ہوگی نا, اس وقت جو لاسٹ تحقیق ہوگی وہ جدید ہوگی, اس سے پہلے کوئی تحقیق جدید نہیں ہے. ہر تحقیق آج جدید ہے, اگلے سال کیا ہوگی, قدیم ہوگی. تو اس لیے نارمل جو نیچرل لائف ہے بس وہی ہے, بھاگو دوڑو, جم جاؤ, اناج کھاؤ اور گوشت کو زیادہ فوکس کر لو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, اللہ میاں نے ایسا بنایا انسان کو, جانوروں کو, ہر چیز کو, کہ قرآن پھر اس کے لیے دو چیزیں بیان کرتا ہے. تقدیر, یہ مینجمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ بھی معمولی مینیجر کی طرف سے نہیں ہے, یہ مینجمنٹ ایسے مینیجر کی طرف سے ہے جس کی طاقت کامل ہے. پاور کے بغیر یہ مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. دیکھو, آپ نے کمپنی میں کسی کو مینیجر بنا دیا, اس کے پاس بڑا ایکسپرٹ ہے وہ, لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. کمپنی نے اس کو اختیارات ہی نہیں دیے. کمپنی نے بولا بھائی تمہیں نہ کوئی ملازم نکالنے کی اجازت ہے, کوئی لیٹ آئے گا تو تمہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی بیت الخلا میں بیٹھ گیا تو وہیں بیٹھا ہوا ہے 6 گھنٹے تک. بعض ملازمین یہ بھی کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ گئے, چلو انجوائے کرتے ہیں, یہ ٹائم ہمارا آفس ٹائم میں ہی شمار ہوگا نا, واش روم کا جو ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو حالانکہ مینیجر بڑا قابل ہے, لیکن یہ کمپنی چلے گی. جتنی مینیجر کے پاس پاور زیادہ ہوگی, تبھی فوج جو ایک ایسا ادارہ ہے کہ سارے ادارے آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں, فوج کا ادارہ ہلتا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ پاور. پہلے آرمی چیف کے پاس پاور ہوتی ہے, پھر اس کے نیچے والے کے پاس پاور, پھر اس کے, تو وہ ماتحتوں کی پاور ڈیوائڈ ہوتے ہوتے اتنا پاور کہ اس میں آپ رائے دے سکتے ہیں, منوانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جبکہ جمہوری طرز میں کیا ہوتا ہے, ہر آدمی اپنی رائے پیش کر رہا ہوتا ہے, تو وزیر اعظم کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے. پاورفل حکمران نے, سعودی عرب میں سارے کام ہو جاتے ہیں. کورونا میں نا بادشاہ کا ایک میسج آیا, فاصلے سے کھڑے ہوں گے اور یہ ہوگا, سب نے فالو کیا, حالانکہ سارے متفق تھوڑی تھے. ہمارے یہاں جب ایک چلتا ہے نا, آرڈر آتا ہے, آدھے لوگ بولتے ہیں آرڈر ہی غلط ہے, آدھے بولتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے, کچھ بولتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کروایا ہے, کچھ بولتے ہیں یہ چائنا اصل میں الو بنا رہا ہے گوادر کے مسئلے میں, ٹھیک ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی آرا سامنے آتی ہیں. پھر جب وہ وزیر اعظم جا کے مشورے لیتا ہے, آدھے کہتے ہیں کر لو, آدھے کہتے ہیں نہیں کرو, آدھے کہتے ہیں پاگل ہو گیا, آدھے کہتے ہیں تیری ٹانگیں کھینچ لیں گے ہم, آگے کہتے ہیں تختہ الٹ دیں گے. ملک کی ترقی کی ہو گئی ایسی کی تیسی. تو ناممکن ہے یہ جو ہمارے یہاں گندا جمہوری نظام ہے, اس میں تو بھائی اچھا بھی برا ہے, برا بھی برا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ. مینجمنٹ کے لیے پاور کا, ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور کا ہونا ضروری, دو کے ہوگی نا تو بھی نہیں چلے گا نظام. جیسے کہ ہمارے یہاں تو طاقتیں تقسیم ہوئی بھی ہیں, عدلیہ کی اپنی بدماشی ہے, ٹھیک ہے نا, ججوں کی اپنی بدماشی ہے, اور جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اپنی بدماشی ہے, اور جو اپنے جمہوری لوگ ہوتے ہیں ان کی الگ الگ اپنی بدماشیاں چل رہی ہوتی ہیں. اتنے سارے بدماش جب ایک ملک میں اکٹھے ہوں تو ملک اتنا بھی چل گیا نا, اس پہ اللہ کا کیا کرو, شکر ادا کرو, چلا ہوا ہے. تو ایک بدماش جو بڑا بدماش ہے, میں کہتا ہوں اس کو ہینڈ اوور کر دو, بھائی آپ ہمارے کیا ہیں. دیکھو لیاری میں امن نہیں آتا تھا, لیاری میں ڈاکو بہت ہو گئے تھے, امن نہیں آتا تھا. پھر کیا ہوا کہ جو لیاری میں جو زیادہ پاورفل جماعت تھی نا, جس کی وجہ سے بدامنی تھی, پورے اختیارات اس پاورفل جماعت کے پاس آ گئے, تو لیاری میں امن ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہمیں یاد ہے, مجھے وہاں لوگ بتاتے تھے کہ جو محلے کے بڑے بڑے پاورفل بدماش ٹائپ کے لوگ تھے نا, انہی کے ہینڈ اوور کر دیا لیاری. پھر کیا ہوا, پھر بھتہ خوری ختم. پھر انہیں بولا بھائی ہر آدمی تمیز سے اتنے پیسے ہمیں ہر مہینے پہنچا دیا کرے. پھر یہ ایسا امن ہو گیا تھا کہ کوئی ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں لیاری میں جو ہے وہ شاپر میں نا پیسے لے کے جا رہا ہوں چھپا کے. تو وہ بدماشوں نے بلایا, کیا لے کے جا رہا ہے؟ میں نے کہا پیسے ہیں. تو چھپا کے کیوں لے جا رہا ہے, کھلے عام لے کے جا, ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں حفاظت کے لیے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. تو انہوں نے ایک بھتہ باندھ دیا کہ بھائی تمیز سے خود آ کے, جیسے وہ تھا نا کہ وہ بلی کے گلے میں وہ گھنٹی والا نہیں تھا, ایک اور اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا. خیر, تو حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں, ایک شخص کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتی تو نظام کی ایسی کی تیسی ہوتی, کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے علاوہ بھی, اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے, یہ اس کی بھی علامت ہے کہ مینجمنٹ ہے, اس کی بھی علامت ہے کہ کوئی مینیجر
ہے, اور اس کی بھی علامت ہے وہ مینیجر بہت پاورفل ہے, وہ کمزور نہیں ہے. اور دوسری تقدیر العزیز العلیم, وہ علم والا بھی ہے, کیونکہ خالی پاورفل ہونا بھی کافی نہیں ہے. بعض حکمران پاور میں آتے ہیں, نالج نہیں ہوتی, وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کہتے ہیں علم بھی ہے اس کے پاس. تو یہ دو صفات یہ ڈاروین کی نظریے کی نفی کر رہی ہیں. قرآن کہتے ہیں یہ مینجمنٹ ہے, اور مینجمنٹ بھی ایسا ہی نہیں ہے, جس ذات کی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل, علم بھی اور طاقت بھی. تو جو بھی آپ کا حاکم ہے نا, حکمران, اس میں یہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے. اس کے پاس نالج صحیح ہو, اور دوسرا اس کے پاس کیا ہو, پاور ہو. اگر نالج ہے پاور نہیں ہے تو بھی ملک تباہ, پاور ہے نالج نہیں ہے تو بھی ملک کیا ہوگا, تباہ. اور ہمارے جو حکمران آتے ہیں ان کے پاس نہ نالج ہوتی ہے نہ پاور ہوتی ہے, پھر بھی ملک پورا تباہ ہوا نہیں ہے. اس پہ اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرو. اللہ جتنا ہمیں برباد ہونا چاہیے تھا اصولی لحاظ سے اتنے ہم برباد ہوئے نہیں. اور کیوں نہیں ہوئے؟ اپنی وجہ سے نہیں, دوسرے ملکوں کی وجہ سے. بہت سارے ملکوں کے ہم قرضے لے کے کھائے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ڈوبنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یہ مر گئے تو ہمارا کیا ہوگا. چائنا کا اپنا مفاد ہے, چائنا کو پتا پاکستان گیا تو انڈیا اور میرے ساتھ تو مسئلہ کھڑا, تو اس لیے چائنا پھر آ کے تھوڑے سے زکات دے دیتے. بھائی یار ہم لوگ زکات کو مانتے تو نہیں ہیں, لیکن خدا کے لیے تم مرے تو پیچھے ہم کیا ہیں, ہم مریں گے. بعض دفعہ امریکہ بھی ہم امریکہ کی بھی مجبوری بن جاتے ہیں. امریکہ تعاون کر رہا ہوتا ہے یار, بعض دفعہ, ہر دفعہ تو نہیں ہوتے, لیکن بعض دفعہ مجبوری بن جاتے ہیں. بعض دفعہ بڑے بڑے ملکوں کی میں زیادہ نہیں اس پہ بات کرتا نا, وہ سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے پھر, لیکن ایک اصول ہے. سعودی عرب تو چاہتا ہی نہیں ہم کبھی ختم ہوں, کیونکہ ہماری آرمی سپورٹ کس کو کرتی ہے, سعودیہ کو کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو فوج نہیں ہے بھائی, تو ہم کیا اسرائیل سے مدد مانگیں گے. انہوں نے امریکہ سے طیارے لیے ہیں سعودی عرب میں, وہ طیارے امریکہ نے سافٹ ویئر لگا کے نا پاسورڈ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اور ان کی حدود ہیں, یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, تو وہ تو محدود ہوتی ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں, پاکستان کی دوسروں کی مجبوری بن چکا ہے, لہذا وہ پھر اب وہ اس لیے اللہ نے ایک ظاہری سبب بنایا ہے کہ ہم اتنی جلدی اتنے آرام سے ختم ہونے والے انشاءاللہ ہے نہیں. بس اللہ کی طرف سے, کیونکہ اتنی قربانیاں ہیں نا پاکستان بننے میں, تو اللہ نے کہا تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تم خودکشی بھی کرنا چاہو گے نا, لوگ تمہیں بچا لیں گے. اب آپ مجھے بات بتاؤ, ایک آدمی آپ سے 1 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے, وہ کھمبے پہ لٹکا ہوا ہے خودکشی کے لیے, آپ نہیں مرنے دو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جس دن مرا تو اگلا کھمبا پھر میرا ہوگا, میرے پیسے گئے. تو بہت مجبوریاں ہیں ہم لوگوں کی, یعنی ہم بہت سارے لوگوں کی مجبوری ہے.